अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, गल मुक्की नहीं पई, गल वधी पई है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर कल कोई अडयाला जेल आएगा तो अपनी टांगों पे वापस नहीं जाएगा। ये हुकूमत ने कह दिया है। और इससे भी ज़्यादा सख्त अगर बयान मैं बताऊं आपको तो तलाल चौधरी ने कहा है कि कल जो अडयाला जेल आएगा और कुछ बोलेगा, कोई ज़बान निकालेगा तो उसकी ज़बान हम निकाल देंगे। ठीक है। आज मुस्लिम लीग नून ने बड़े कड़ाकेदार बयान दिए हैं कि जनाब आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ ओए होए 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 जो राना सनाउल्लाह ने बयान दे दिया है ना अभी, आपको पता है कि सबसे पहले ज़हनी मरीज़ किसने कहा है? इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारे हर दिल अजीज़ हाफिज सैयद आसिम मुनीर, वो कहते हैं जी कि वो ज़हनी मरीज़ है। इसके जवाब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो आपको बड़ा लगा कि बड़ी गुस्से वाली है। सर जी, ये बहुत थोड़ा गुस्सा है। इमरान का जेल में काम तमाम हो जाना चाहिए था, लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जनाब जो उसने कहा है कि हाफिज मुनीर ज़हनी मरीज़ है, इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा और गद्दारी का मुकदमा चलेगा। लो जी लो, ओ गल वधी पई है जी, ओ गल मुक्की पई है, गल वधी पई है। बहुत बड़ी बात कर दी है राना सनाउल्लाह। हालांकि काफ़ी अरसे से राना सनाउल्लाह जो है दरमियान के बयान दे रहा है, ऐसे ढीले ढीले बयान दे रहा है कि इमरान ने जी जेल बड़ी अच्छी काटी है, ये है वो है। ओ सर जी, गल तो वधी पई है बिल्कुल। और इसके अलावा एक और आपको जो हवा निकली है वो बताएं। अभी अभी मीटिंग हुई है इनकी पीटीआई वालों की, उसमें महमूदा चकजई भी है, राजा नासिर भी है। तो उन्होंने ये कल तय किया है, कुछ कारकुन कह रहे थे कि चलो चलो अडयाला जेल चलो, इश्तिहार चला रहे थे। उन्होंने कहा है, पूरी मीटिंग हुई है इनकी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो तहरीक का पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने कहा कि असी कल अडयाला जेल नहीं जाना। उन्होंने कहा जी सबको मना कर दिया, उन्होंने वकीलों को भी मना कर दिया। उन्होंने कहा इमरान खान की बहनों की मुलाकात का टाइम है, कोई कारकुन वहाँ ना पहुँचे। ये पहली दफ़ा हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जनाब वो बैक फुट पे गए हैं। सर जी, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था कि आप आगे बढ़ के अग्रेसिव हो के इनको ज़रा बताएं तो सही, जैसे ये हमले आपके ऊपर कर रहे हैं। आप नहीं हमले इनके ऊपर कर सकते, तो ये इनके ऊपर हमला आपने किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा है कि जनाब ये उल्टे लेट गए और ऊंधे मुंह ये गिर पड़े हैं। गिरे हैं ना, तो आज उन्होंने खुद ये कहा है, कारकुनों को मना किया है कि कोई अडयाला जेल ना आए। सिर्फ 3 बहनें जाएंगी, अगर इंतज़ामिया की मर्ज़ी है मुलाकात करवाएं, नहीं तो उनको कहेंगे कि चलो जी घर चले जाओ। और उन्होंने इसके बारे में कहा है, ये क्या नाम है, सुहेल अफरीदी, कि अगर वो आया तो फिर उसको आहिनी हाथों के साथ निपटा जाएगा, लोहे वाले आहिनी हाथों के साथ उसके साथ सलूक किया जाएगा। हुण मैनू दसो गल वधी पई है कि मुक्की पई है? तुसी दसनी है जनाब, गल वधी पई है कि मुक्की पई है? राना सनाउल्लाह का आज तो ज़बरदस्त बयान आया। उन्होंने कहा जी कि ये इसके ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा हो सकता है, सर्टिफाइड गद्दार बन जाएगा, सर्टिफिकेट जिसको मिल जाता है। एक है। दूसरी वो जड़ा उल्टी गिनती कर रहा सी शहबाज गिल, उसने सुना अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दी हैं, कुछ चंद रहने दी हैं, बाकी सारी डिलीट कर दी हैं। और कह रहा है जी कि मेरा जड़ा चैनल है ना वो हैक होगा, हाँ ये है वो है। सर जी नहीं बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। आप पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ना चाहते हैं, आप रियासत के साथ लड़ना चाहते हैं, और वो भी बुज़दिल तरीन आदमी।
ابھی دیکھنا عمران خان کی بھی ٹویٹ آئے گی کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اب بھی عمران کے اوپر 1% بھی نہ سختی ہوئی ہے، نہ تشدد ہوا ہے، نہ اس کو عام قیدیوں جیسا سلوک کیا ہے، 1% بھی۔ تو آپ خود کریں، خود حساب کریں کہ اس نے لاڈلا بننا ہے نا، انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند ہے جی، مجھے چاند چاہیے۔ نہیں ہوں ساجی وہ گلا نہیں رہیاں، ہوں وہ گلا نہیں رہیاں۔ آپ دیکھ لینا، میں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ اور آگے آئے، فرنٹ فٹ پہ آئے، پاک آرمی کے حق میں جلوس جلسے ہونے چاہیے، جلسے ہونے چاہیے، جلسے مریم نواز صاحبہ۔ اور جیسے ایم کیو ایم نے بیان دیے پریس کانفرنس کے حق میں، اے این پی والے بھی بیان دیں۔ یہ جو اتحادی جتنے بھی آپ کے ہیں، پیپلز پارٹی والے کہاں مر گئے ہیں بھائی؟ او پیپلز پارٹی والوں، آپ سے بھی بلوچستان کی حکومت چھین لی جائے گی۔ آپ فوری طور پہ ان کے ارشد شریف جس نے یہ کیا ہے، احمد صاحب شریف صاحب، جنرل شریف نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس کی حمایت میں سب لوگ اپنی اپنی ایک پریس کانفرنس کریں، سب لوگ ایک پریس کانفرنس کریں۔ یہ قانونی ٹی وی کا حکم ہے تمہارے لیے۔ لو جی اگلی گال جی، او عادل راجہ، اس کو بھی عدالت نے آج نوٹس کیا ہے کہ جس بریگیڈیئر کے خلاف اس نے باتیں کی ہیں نا، انہوں نے کہا جی اس سے معافی مانگو۔ یہ اور مسئلہ ہے، یہ مسئلہ یہ آرمی والا نہیں ہے، یہ ایک اور بریگیڈیئر کے خلاف اس نے کیا تھا، تو اس بریگیڈیئر نے اس کے خلاف وہاں پہ لندن کی عدالت میں کیس کر دیا، تو جج نے کہا جی معافی مانگو، جج نے کہہ دیا اس کو معافی مانگو۔ یہ بھی اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کریں گے۔ سر جی کوئی بھی نہیں رہ سکتا، میں کہہ رہا ہوں نا، کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ ان کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا، پیسے دے رہا تھا، تو انڈیا جان تو نہیں نا بچا سکتا ان کی، ہیں تو یہ پاکستانی نا، تو یہ نہیں بچ سکتے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ نہیں بچ سکتے بالکل ہی، تو نہ بچنا بھی نہیں چاہیے۔ کیا خیال ہے، بچنا چاہیے؟ نہیں۔ تو اگلی خبر سر یہ ہے کہ ٹرانسپورٹر کے ساتھ پنجاب حکومت کی گال بات ہو گئی ہے، اور پنجاب حکومت نے ان کے ساتھ صلح صفائی کی ہے، اور فی الحال انہوں نے کہا جی کہ جو جرمانے وغیرہ موٹر سائیکل والوں کو ہیوی ہو رہے تھے وہ فی الحال ٹائم بینگ روک دو، تو اس کے بعد دیکھیں گے اگر کوئی زیادہ ماحول بن گیا تو وہ پھر دوبارہ کریں گے، نہیں تو فی الحال رک گئے ہیں جی۔ ہیلمٹ والا اور یہ سارے سر جی، وہ میں نے صبح ہی آپ کو بتایا، ویڈیو بنائی تھی کہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، اتنے زیادہ جرمانے 5,000 10,000 یہ نہیں ہونے چاہیے۔ 500 سے اوپر کوئی جرمانہ نہ ہو، یہ میں نے تجویز دی تھی، 500 سے اوپر کوئی جرمانہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صبح کیا رنگ ڈھنگ نکلتا ہے، اور کیا وہ کہیں آتے جاتے ہیں، اگر آتے جاتے نہیں ہیں تو پھر اسی یہی کہنا ہے کہ ہور سنا سلیمو تو کتھاں کتھاں گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کاروائی ساری آپ کو ہم انشاءاللہ صبح بتائیں گے، اور اڈیالہ جیل میں مجھے یقین ہے صبح کوئی نہیں جائے گا۔ ایک اور سٹوری سر جی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی کہ وہ جو جج آصف ہے نا، جس کے 16 سال کے بیٹے نے 2 لڑکیوں کو مار دیا تھا اپنی پراڈو کے نیچے، وہ بری ہو گیا ہے۔ آپ کہیں گے ہیں 4 دن میں بری ہو گئے؟ جی، اور جن کے وہ 2 بچیاں فوت ہوئی تھیں، ایک 25 سال کی، ایک 27 سال کی، انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، ہم نے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیں جی، ہن کی کریے؟ یہ معافی ایسے نہیں ہوتی۔ کہہ رہے ہیں کہ سارے آئی جی، ڈی آئی جی، پولیس سب اس میں رول ادا کرتی ہے کہ گال مٹی پاؤ جی، مٹی پاؤ جی، مٹی پاؤ جی، تو پھر وہ لواحقین وہ کہتے ہیں جی ہن فوتگی تو ویسے ہی ہو گئی ہے، بندے تو چلے گئے نے، چلو جی انہوں اتھے ہی صلح کرو، اور وہ صلح ہو گئی ہے۔ آپ اس کے اوپر کومنٹس کر کے بتائیں کہ جج کا بیٹا کتنا بااثر تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے 20 30 لاکھ روپے دیا ہوگا، تو پھر صلح ہو گئی ہے۔ غریب لوگ تھے، وہ بیچاری بچیاں غریب تھیں، سکوٹی پہ جا رہی تھیں، امیر ہوتی تو ان کے پاس بھی پراڈو ہوتی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہی سر ہوتا ہے۔ اور ویسے یہ قابل راضی نامہ کیس ہے نہیں، جس کے پاس لائسنس ہوتا ہے نا
وہ قابل راضی نامہ ہوتا ہے ڈرائیور کا. جس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا اس کی بڑی سزا ہے, 10 سال سے اوپر کی سزا ہے. لیکن بہرحال جج کا بیٹا ہے سر جی, دیکھو کی ہوندا ہے تو کی نہیں ہوندا. تو یہ جناب علی تازہ خبریں ہیں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک بریک کے ساتھ. اور اب دیکھیں کہ آج ہم نے گھومتی چائے میں کھانا کیا کھایا ہے. السلام علیکم. لو جی آج روایتی حلیم کوزی آیا ہے. اس کے اوپر ہم نے چھڑکاؤ کیا ہے پیاز کا اور اس کا, اور یہ جناب علی کباب, چکن کباب, آئے ہائے ہائے. اور یہ سرخ شیخ صاحب کی طرح سرخ نان. ہاں شیخ صاحب تھینک یو سر, آپ کا تھینک یو. ہاں جی. اور یہ بڑا اچھا ماحول ہے سر, ادھر ہم آئے ہیں, بہت اچھا ماحول ہے. جی بالکل ایسے ہی سر, آپ چونکہ ساتھ ہیں اس لیے ماحول اچھا ہو گیا. جی تھینک یو. ورنہ جگہ تو عام سی ہے. جنہیں نے آنا ہے آ جاؤ. اچھا آ جاؤ.